بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس گھڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھڑ سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھونسے مارے۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھڑ سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچے پکے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھڑ سوار نے کہا، یہ سیب اٹھا کر کھانے شروع کر دو ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھڑ سوار نے کہا کہ میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر سستانے لگا تو گھڑ سوار نے پھر اسے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی تھی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں کسی کی امانت میں خیانت کی اور نہ ہی میری اور کوئی تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو، لیکن ایسا بے جا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھڑ سوار نے کہا، اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا، آہوزاری کرتا اور اسے بد دعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے معدہ پر تھا، اس طرح بھاگنے سے اس کا دل متلانے لگا اور سفراہ جان میں آیا وہ بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور کہہ پر کہہ کرنے لگا۔ آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ بے اختیار اس عقل مند گھڑ سوار کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگی کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اس گھڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا بھگایا۔ اس نے گھڑ سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا۔ تو میرا سردار اور ولی نعمت ہے، مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ افسوس کہ تو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کرتا رہا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا بہی خواہ اور محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بیہودہ بکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللسان ہوتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ اگر نیک بخت تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ گھڑ سوار نے کہا، اگر میں اس بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا پتا پھٹ جاتا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی کیا کرنے کا طریقہ سوچتا۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دشمن کا حال جو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جس چیز کو ہم زحمت سمجھتے ہیں شاید وہ ہمارے حق میں رحمت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے
جزاک اللہ خیر۔